اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ زمر ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ انا انزلنا الیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے الکتاب، یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے ہے خالص بندگی، خالص اطاعت۔ آگاہ ہو جاؤ اللہ کو اگر منظور ہے تو صرف خالص بندگی ہی منظور ہے، خالص اطاعت ہوگی تو اللہ کو منظور ہوگی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اپنے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، والذین اتخذوا، اور جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے سوا یا اس کے مقابلے میں، اولیاء، اپنے دوست، حمایتی، پشت پناہ، مددگار۔ اولیاء کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی بندگی کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کسی نہ کسی درجے میں، یعنی اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں ہم۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو انتہائی جھوٹا ہو اور انتہائی ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان یتخذ ولدا، تو وہ بنا لیتا اپنی اولاد، یعنی اس نے اگر بیٹا ہی بنانا ہوتا، اگر اس کا ارادہ ہوتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ پسند کر لیتا، چن لیتا اس میں سے کہ جو اس نے تخلیق کی ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا، جسے وہ چاہتا۔ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک خالق ہے، باقی سب کی سب مخلوق ہے۔ وہ مالک کائنات، ہر چیز اس نے بنائی ہے، یہ آسمان، زمین، یہ انسان، یہ جس کو اس کے بیٹے بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کاراگری ہے۔ تو اس کے اندر اس کے بیٹے شمار کرنا، اس کے مد مقابل ٹھہرانا، اس کے علاوہ اولیاء، اپنے دوست، حمایتی، اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف اپنی حاجتوں کو لے کر جانا،
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، ان کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے حق کے ساتھ، یعنی یہ با مقصد تخلیق کی ہے، اس نے وہ ایسے بیکار اس کو نہیں بنایا گیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، تو وہ ڈانپتا ہے رات کو دن کے اوپر، و یکور النہار علی اللیل، اور وہ ڈانپتا رہتا ہے دن کو رات پر، یعنی رات اور دن، کبھی دن والی چادر جو ہے نا وہ ڈال دی جاتی ہے تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تو کبھی رات والی چادر جو ہے نا پھیلا دی جاتی ہے اور سارا جو ہے نا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ سارا وہی کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگایا ہوا ہے سورج کو بھی چاند کو بھی مسخر کیا ہوا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ یہ اس کائنات کے اندر کسی چیز کو ٹھہراؤ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ چل رہی ہے، ہر چیز جو ہے نا حرکت میں ہے، ہر چیز ایک وقت مقررہ تک جو ہے نا وہ متحرک ہے، سفر کے اندر رواں دواں ہے، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے اپنے وقت تک وہ گردش میں ہے۔ اللہ العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بڑا ہی زبردست ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، الغفار، اور انتہا درجے کا وہ بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس ایک جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے اتارے تمہارے لیے چپایوں میں سے، چپایوں کی 8 قسمیں اس نے چپایوں کی تمہارے لیے نازل کی ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی جو عرب کے اندر عام پائے جاتے تھے جانور، ان کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے نا پہلے گزر چکا ہے کہ کون کون سے ہیں یہ۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں اس نے تخلیق کیا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، تمہاری اس نے پیدائش کی ہے، بناوٹ کی ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن من بعد خلقن، یعنی ایک تخلیق کے بعد اور تخلیق میں، تخلیق بعد تخلیق میں، یعنی ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، یعنی درجہ بدرجہ تمہاری جو ہے نا اس نے تخلیق کی ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، یعنی 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تخلیق کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جس کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے پاس ہیں سارے اختیارات، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فنا تصرفون، تو کہاں تم جو ہے نا پھرائے جا رہے ہو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تو تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، ہاں البتہ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، کفر کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، ہاں اگر تم شکر کرو، یرضہ لکم، تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے، یا اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے اس شکر کو جو ہے نا پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی، مرجعکم
تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سینوں کے بیدوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو پھر وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، رجوع کرتا ہوا اس کی طرف۔ جب انسان کو کوئی مشکل بنتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کا کو خول پہنا دیتا ہے، یعنی اپنی نعمت کے اندر اس کو لپیٹ دیتا ہے، اپنا کوئی اس کے اوپر احسان کر دیتا ہے، نعمتوں سے اس کو نواز دیتا ہے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جو وہ کبھی اس کو پکارا کرتا تھا اس سے پہلے۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کو جو پکارا کرتا تھا اس چیز کو وہ بھول جاتا تھا کہ میں نے کبھی اس کو پکارا بھی تھا۔ وجعل للہ اندادا، اور پھر وہ بنانے لگتا ہے اللہ کے مد مقابلہ، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کے رستے سے گمراہ کرے، بھٹکائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دو کہ اپنے کفر کا، اپنی ناشکری کا تم فائدہ اٹھا لو، قلیلا، لیکن تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ گے، کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دو کہ فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کا، اپنی ناشکری کا تھوڑا سا۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم پھر جہنم والے ہو، یہ آخر کار تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہی ہوگا، آگ ہی ہوگی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ امن ہوا قانت، کیا وہ بندہ کہ جو فرما برداری اختیار کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں عبادت میں لگا رہتا ہے، ساجدن، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، وقائمن، اور کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، یحذر الآخرۃ، اور وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کا طلبگار، امیدوار بھی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو کہہ دو کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، یعنی ایک علم والا اور ایک بے علم، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقلوں والے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، تو نبی کہو ان کو کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کمائیں گے، یعنی نیکی کمائی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی حسنۃ، بلائی ہے ان کے لیے، یعنی جو لوگ نیک عمل کریں گے، نیکی کمائیں گے، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی نیکی ہے، بلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر یہاں کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی زمین بڑی ہی کشادہ ہے، یعنی یہ مکے والوں نے اگر آپ کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، یہاں پر رہنے نہیں دے رہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون، کہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ پورا پورا بدلہ دے گا صبر کرنے والوں کو، یعنی پورا پورا دے دے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر یا ان کا ثواب، بغیر حساب، یعنی ایک تو پورا پورا ان کو دے دے گا صبر کرنے والوں کو،
پھر ان کا اجر بھی ان کو دے گا بغیر حساب کے، یعنی اس کا شمار ہی کوئی نہیں، جس کا شمار صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے کے اندر اگر مشکلات پڑی ہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وارض اللہ واسعۃً، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وہ صبر کرنے والوں کو تو پورا پورا دے گا ان کو اجر، ان کا اجر جو ہے، ان کا ثواب، ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر کسی حساب کے ہوگا، یعنی انسانوں کے حساب کے اندر وہ آئے گی نہیں چیز، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا ان کو اجر دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دو کہ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں بندگی کروں اللہ تعالیٰ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو کر رہوں پہلا فرما بردار، پہلا فرما بردار میں بن کر رہوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو مجھے اندیشہ ہے اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو ایک بہت بڑے دن سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ قُلِ اللَّهَ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے میں اس کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو پس تم بندگی کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا، یعنی تم جس کی کرنا چاہتے ہو تم بندگی کر لو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دو یقیناً تباہ ہونے والے لوگ، خاسرین نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامت قیامت کے دن۔ یہ اصل خسارے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال لیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ وہ گھاٹا جو ہے نا وہی ہے بہت بڑا گھاٹا، کھلم کھلا گھاٹا، واضح گھاٹا تو وہ ہے قیامت کے دن والا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے یہ نقصان والے لوگ جو ہیں، گھاٹا کھانے والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے ہی سائبان، آگ کے ہی جو ہے نا تخت طے بطے، ان کے جو بچھایا ہوا ہوگا ان کے لیے چیز بستر ہے ان کا وہ بھی آگ کا، اور اوپر سائبان بھی، اوڑھنا بھی آگ کا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو، یعنی ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو یا عباد فاتقونی، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، یعنی میرے عذابوں سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے جنہوں نے اجتناب کر لیا، ان یعبدوا یہ کہ اس کی بندگی کریں، یعنی اس کی بندگی، طاغوت کی بندگی کرنے سے انہوں نے اجتناب کر لیا، بچ گئے ہو۔ وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی، تو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ کہ جو بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی جو بہترین بات ہوتی ہے، جو بہترین اس کا کوئی کام ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر جو بہت اچھی بات ہوتی ہے ان میں سے درجہ بدرجہ جس کے جو بہترین ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ شخص کہ جس کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، انتا تنقذ من فی النار، تو کیا تو اس کو آگ سے بچا لے گا، چھڑا لے گا آگ سے؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر آگ عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، جہنم کے اندر چلا جائے گا یا چلا گیا ہے، تو کیا تو اس کو جہنم سے نکال لے گا، چھڑا لے گا جہنم سے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، ان کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، یعنی ان کے لیے بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بھی بنے ہوئے، مبنیتاً بنے ہوئے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، تو پھر ان کے دامن میں ندیاں بھی بہہ رہی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس پانی کو وہ چلا دیتا ہے زمین کے اندر چشموں کی صورت میں، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، تو پھر وہ اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے کھیتیاں بھی، مختلفاً الوانہ، تو اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگا رنگ کی کھیتیاں ہیں، کوئی کسی رنگ کی اگ رہی ہے، کوئی کسی رنگ کا پھل اگ رہا ہے، کوئی فصل اگ رہی ہے، کوئی چارہ اگ رہا ہے، کوئی پھول اگ رہے ہیں، کوئی درخت اگ رہے ہیں۔ ثم یہیج فتراہ، پھر وہ کھیتیاں جو ہیں نا وہ پک جاتی ہیں، وہ فصل پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اس کو چورا چورا، یعنی پھر فصل کٹ گئی اور اس کو ختم کر دیا۔ ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، یقیناً اس میں ہے البتہ ایک نصیحت، ایک یاد دہانی عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا پس وہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا ہو اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت ہے اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، یعنی ان ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے اتاری ہے یہ بہترین کتاب، یعنی یہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یہ بہترین بات، یہ بہترین کتاب، یہ بہترین کلام اللہ نے اتارا ہے۔ کتاباً، یہ کتاب کی شکل میں ہے، متشابہم، اس کے مضامین جو ہے نا بڑے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، دہرائے جانے والے، بار بار دہرائے جانے والے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، وہ ہے ہدایت، اللہ کی ہدایت، تو وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔
افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامت، تو کیا پس وہ بندہ کہ جو اپنے چہرے کو بچاتا ہے، بچا رہا ہے، سوء العذاب، عذاب کی سختی سے، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جب اس کو عذاب ہوگا تو اس کے چہرہ اس کے سامنے آئے گا، لپیٹ میں آئے گا، تو چہرے پر اپنے عذاب، اس کا اپنے عذاب کو جو ہے سختی کو وہ جی رہا ہے چہرے کے ساتھ۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور کہہ دیا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب جو کچھ تم کسب کیا کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے اوپر آیا تھا عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، کو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، یعنی ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آتا رہا کہ ان کو پتہ تک نہ لگا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس أَذَاقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے چکھایا ان کو رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بتا تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر تمام مثالیں، یا ہر قسم کی مثال ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ قرآنً عربیًا، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، کوئی کجی والا نہیں ہے، کہ اس کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں، یعنی اس قرآن کی صورت میں ہم نے ہر چیز جو ہے نا ان کو بیان کر دی ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خرابی، کوئی کجی نہیں ہے، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی کہ اس کے بارے میں کتنے شریک ہیں، زیادہ اس کے جو ہے نا مالک ہیں، کئی شریک ہیں اس کے، یعنی ایک بندہ ہے تو اس کے کئی مالک بنے ہوئے ہیں، یا اس نے زیادہ لوگوں کو اپنا جو ہے نا مالک بنایا ہوا ہے، زیادہ لوگوں کا وہ مطیع ہے، تابع فرمان ہے۔ متشاکن، اور وہ جو شریک ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بڑے ضدی ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو پورا کا پورا ایک بندے کے لیے ہے، یعنی ایک ہی بندے کا وہ کام کرتا ہے، ایک بندے کا غلام ہے وہ، اور ایک وہ بندہ ہے جو کتنے لوگوں کا جو ہے غلام ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کتنے لوگوں کا غلام ہے وہ کیسے اس کو راضی کر لے گا۔ تو جو ایک بندہ ایک ہی بندے کے لیے موجود ہے تو ایک بندے کو تو وہ منا لے گا، اس کا کام کرتا رہے گا، جیسے وہ کہے گا وہ کرے گا۔ تو وہ بندہ جس کے کتنے زیادہ مالک ہیں تو وہ کیا کیا اس کو حکم دیں گے، کس کس کا وہ پورا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے سمجھ حاصل کریں۔ حل یستویان مثلاً، تو یہ کیا یہ دونوں مثالیں جو ہیں نا برابر ہیں دونوں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی یقیناً آپ نے بھی فوت ہونا ہے، اس دنیا سے آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ وانہم میتون، اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، یعنی اپنے رب کے پاس تمہارا جھگڑا ہوگا۔ یعنی ان لوگوں میں سے ہی ہو سکتا کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سارے انتظام کر دیے، حجت پوری کر دی، پیغمبروں کو بھیج کر اپنے علماء کرام کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، پیغام رسانی کے ذریعے ذرائع اسباب اللہ نے پیدا کر دیے، ہر ایک تک جو ہے نا اللہ کا پیغام جو ہے نا پہنچا دیا گیا۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچائی کو، اذ جاءہ، جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، یعنی سچ کو جھٹلائے جب کہ اس کے پاس وہ آ گیا ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ شخص کے جو سچ کے ساتھ آیا، سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور وہ شخص کے جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، تو یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں موجود ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ نیکوکاروں کا، محسنین کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے، اسوأ الذی، وہ برائیاں کہ جو انہوں نے کیں، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور وہ بدلے میں دے ان کو ان کا اجر، ان کا ثواب، باحسن الذی کانوا یعملون، بہت ہی اچھا وہ جو کام کرتے تھے، یعنی جو وہ کام کرتے تھے ان کاموں کے اندر جو بہترین کام تھے ان کے کام کے حساب سے ان کو ثواب دے گا وہ بدلے میں، اور دور کر دے گا ان سے ان کی وہ برائیاں کہ جو انہوں نے کی، جو انہوں نے کو برے عمل کیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اللہ کا سوا جو لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے ان کے معبود ہیں جو چیلے، ان سے آپ کو خوف دلاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے زبردست انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر پوچھو تم ان سے کہ کس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، لازماً وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دو پھر غور کرو، دیکھو تم کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان کے بارے میں غور کرو۔ ان ارادنی اللہ ہو، کہ اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بضرن، کوئی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرری، تو کیا وہ دور کر لیں گے اس تکلیف کو؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے میرے ساتھ کوئی بلائی کا، کوئی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی کہو ان کو کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر تم کر لو جو تم نے کرنا ہے، کر لو جو تم نے کرنا ہے اپنی جگہ پر، یعنی جو تم سے زور لگتا ہے لگا لو، جو تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو۔ انی عامل، میں بھی اپنا سا کام جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، جان لو گے تم۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے کہ اس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر اترتا ہے ہمیشگی والا عذاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس،
بالحق، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی بھی ہدایت پالے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پائے گا، اپنی ہی جان کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی اختیار کر لی، جو بھٹک گیا، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا اسی کے اوپر، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا جہنم کے اندر کیوں چلے گئے ہیں۔ آپ کے ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ قبضے میں لے لیتا ہے انفسا، جان کو، اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے حین موتها، ان کی موت کے وقت، واللتی، اور اس وقت بھی لم تمت، جس مرتے نہیں ہیں، فی منامہا، اپنی نیند میں اندر، جب نیند کے اندر مرتے نہیں ہیں تو اس وقت بھی قبضے میں لے لیتا ہے، اور موت کے وقت بھی جانوں کو قبضے میں لے لیتا ہے۔ موت کے وقت قبضے میں لے لیتا ہے، اس کی جان جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور نیند کے اندر اس کا شعور جو ہے نا وہ قبضے میں لے لیتا ہے، جان اس کی جو ہے نا اسی کے اندر موجود رہتی ہے، جان اور جسم اس کا جو ہے نا موجود رہتا ہے، اور اس کا شعور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جان بھی اور اس کی شعور بھی، وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے، صرف اس کا جسم جو ہے نا وہ باقی رہ جاتا ہے، جس کو دفنایا جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر وہ روک لیتا ہے اس کو جس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر موت کا، جس پر موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی روح کو، اس کی جان کو، اس کے شعور کو وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ جس پر موت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اس کی جان کو وہ روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری کو وہ بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو پھر وہ روک لیتا ہے اس کو کہ جس پر موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، تو کیا انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے نا سفارشی بنا لیے ہیں۔ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، کہہ دو کہ کیا اگر وہ کوئی اختیار ہی نہ رکھتے ہوں کسی بھی چیز کا، اور نہ وہ عقل ہی رکھتے ہوں۔ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دو کہ ساری کی ساری شفاعت جو ہے نا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، آسمان و زمین کے جتنے اختیارات ہیں سارے اس کے پاس ہیں۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تنہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اشمأزت، تو وہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، یعنی کڑنے لگ جاتے ہیں وہ دل، یعنی نفرت کی ان کے اندر جو ہے نا وہ چنگاری پھوٹ پڑتی ہے ان دلوں کے اندر، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ واحد کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے، ان کے دل جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ کا ذکر جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے نا کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ،
کہہ دو کہ اے اللہ آسمان و زمین کے بنانے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما ان سب باتوں میں، کانوا فی یختلفون جن کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے، ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر یہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے بے انصافی کی روش اختیار کر رکھی ہے دنیا کے اندر، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر سارے کا سارا ہی ان کے لیے ہو جائے، ومثلہ معہ اور اسی جیسا اس کے ساتھ اور بھی ان کو مل جائے، لافتدوا بہ من سوء العذاب، تو لازماً وہ فدیے میں دے دیں گے اس کو، من سوء العذاب اس عذاب سے بچنے کے لیے، اس کے بدلے میں لازماً وہ فدیے میں دے دیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، ان کے سامنے آ جائے گا، ما وہ سب کچھ لم یکونوا یحتسبون جن کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی چیزیں، وہ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، وبدا لہم سیئات ما کسبوا اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں دنیا کے اندر، وحاق بما کانوا بہ یستہزئون اور گھیر لیں گی ان کو وہ چیزیں کہ جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ قیامت کے دن کے عذابوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ عذاب ان کو گھیرے میں لے لیں گے۔ پھر فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پھر جب ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک نعمت میں، یعنی اپنی طرف سے ہم کسی بھی ایک نعمت میں یا بہت زیادہ نعمتوں کے اندر ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم تو کہتا ہے کہ سوائے اس کے نہیں مجھے تو دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر، یعنی پھر وہ اتراتا ہے کہ مجھے یہ اس طرح ملا ہے، اس طرح ملا ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں یہ اپنی طرف سے نعمتیں، تو کہتا ہے کہ میرے علم کی بنیاد وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے، بل ہی فتنۃ نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے وہ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے نا وہ جانتی نہیں ہے، قد قالها الذین من قبلہم تحقیق قالها الذین کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہی بات جو ہے نا ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون تو انہیں بھی کچھ فائدہ نہ دیا، کچھ کام نہ آئے ان کے جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی دنیا کا مال و متاع انہوں نے بھی بڑا کمایا ہوا تھا پہلے لوگوں نے بھی، لیکن انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں، تو ان کا کچھ بھی کام نہ آئے ان کے کام جو دنیا کے اندر وہ کیا کرتے تھے جو انہوں نے کمائیاں کی تھیں، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا تو پہنچی ان کو برائیاں، یعنی ان برائیوں کے نتائج بھگتنے پڑے ان کو جو انہوں نے کیے تھے، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار رکھی ہے، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، یعنی ان مکہ والوں میں سے بھی جن لوگوں نے بے انصافی کی روش اختیار کر رکھی ہے، ظلم کر رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما تو لازماً ان قریب ان کو بھی پہنچ کر رہے گی برائیوں کے نتائج ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے، ما کسبوا جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ کسب کرتے ہیں، وما ہم بمعجزین اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے وہ، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تو کیا ان کو علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس کے اندر بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو بات کو مانتے ہیں یا یقین کرتے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے نبی کہو ان کو کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنی جانوں پر،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہ ہو جاؤ۔ یعنی جن لوگوں نے زیادتیاں کر لی ہیں، ظلم کر لی ہے اپنی جانوں پر، ان سے کہو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی ہے بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خوشخبری ہے انسانوں کے لیے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ بخش دیتا ہے، کہ سارے ہی گناہ بخش دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِیبُوا إِلَى اللَّهِ، اور اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب ہو، کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو بہترین اس چیز کی کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے کہ یاتیکم العذاب بغتۃ، کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی پتہ بھی نہ ہو۔ یعنی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، اس کی جو بہترین صورت ہے اس کی تم پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت من الخاسرین۔ ان تقول، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے، جان کوئی شخص یہ کہے، یا حسرت، کہ ہائے افسوس ہے، علی اس چیز پر کہ ما فرطت، جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہے کوئی جان کہ آئے افسوس ہے اس چیز پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً میں تھا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر یہ کہے گا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او تقولا، یا وہ کہے، ہی نہ ترا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرتن، کاش یہ کہ میرے لیے بھی ہو لوٹنا، فاکون من المحسنین، تو ہو جاؤں میں محسنین میں سے۔ بلا، کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، تیرے پاس آئی تھی میری آیات، میرے احکامات، میری نشانیاں تیرے پاس پہنچ چکی تھیں۔ فکذبت، تو تو نے جھٹلا دیا تھا، بہا ان کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا ہی ناشکروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے۔ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم کے اندر ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کیے رکھی، بمفازتہم، ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ لا یمسہم سوء ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی برائی چھوئے گی اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر خود نگران ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے پاس ہیں آسمان و زمین کی چابیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا
اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دو کہ کیا اللہ کے سوا تم مجھے مشورے دیتے ہو کہ میں بندگی کروں، اے او جاہلو، یعنی یا نبی کہو ان کو کہ اے او جاہلو، کیا تم مجھے بندگی کے مشورے دیتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے، نبی آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی جو پیغمبر رسول آئے تھے ان کی طرف وحی کی گئی تھی، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اور سب کو یہ بتا دیا گیا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو لازماً تیرے سارے عمل جو ہیں، کام جو ہیں، وہ برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی بندگی کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور پس شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان جو ہیں وہ اس کے دانے ہاتھ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، و تعالیٰ، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے کہ جو جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہیں آسمانوں والے، وَمَنْ فِی الْأَرْضِ، اور جو بھی ہیں زمین والے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِیہِ أُخْرَىٰ، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی دوسری مرتبہ۔ فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر وہ اسی وقت فوراً ہی وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی، چمک جائے گی زمین، بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے بھی لا کر رکھے جا رہے ہوں گے۔ وجیء بالنبیین، اور نبیوں کو بھی بلایا جا رہا ہوگا۔ والشہداء، اور گواہوں کو بھی بلایا جا رہا ہوگا۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان سے کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، کسی سے ناانصافی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے یا انہوں نے کیا۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک کر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، إِلَىٰ جَہَنَّمَ، جہنم کی طرف، زُمَرًا، گروہ در گروہ، گروہوں کی شکل میں۔ حتیٰ اذا جاؤوہا، یہاں تک جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو پھر اس کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور کہے گا ان کو ان کا خازن، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تو کیا وہ تمہیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے تمہارے رب کی آیتیں تمہارے سامنے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں وہ خبردار نہیں کرتے تھے تمہاری آج کی اس ملاقات کے بارے میں؟ قالوا بلا، تو آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن جو بات کو ماننے والے نہیں، یہ کافر لوگوں پر، حق کا انکار کرنے والے لوگوں پر عذاب کی بات تو
ثابت ہو چکی ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ فبئس مثوی المتکبرین، تو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ وہ متکبروں کا، تکبر کرنے والے لوگوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہے، جنہوں نے اپنے رب سے بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں ان کو لے جایا جائے گا، ایک وفد کی شکل میں۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک جب وہ اس کے پاس جنت کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، ان کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ فرشتے بھی۔ وقال لهم خزنتہا، اور ان کو کہیں گے اس کے خازن، سلام علیکم، سلام ہو آپ لوگوں پر، طب تم، کیسے ہی تم خوش قسمت ہو یا پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوہا، تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ قال وقالو، اور وہ کہیں گے اس وقت، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچ کر دکھایا ہمیں اپنا وعدہ، وورثنا الارض، اور ہمیں وارث بنا دیا زمین کا، نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کہ ہم ٹھکانہ اپنا بنا لیں اس جنت کے اندر جہاں بھی ہم چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، تو کتنا ہی اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا یہ۔ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، اور تو دیکھے کہ فرشتے جو گھیرے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد۔ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، اور تو دیکھے کہ عرش کے وہ تخت کے جو اللہ تعالیٰ کا تخت ہے اس کے ارد گرد فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ فرما دیا گیا ہوگا ان کے درمیان۔ وقیل الحمدللہ، اور کہہ دیا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔